بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی العزیز ہم گفتگو کریں گے بھینس کی قربانی کے متعلق کہ کیا بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے یا کہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی قربانی کے دن آتے ہیں تو ہر طرف سے یہ شور مچتا ہے کہ قربانی بھینس کی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو آئیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رب کائنات نے جب قرآن کریم فرقان حمید کے اندر حکم فرمایا تو رب کائنات نے ضأن اثنین، معز اثنین، ابل اثنین اور بقر اثنین یعنی 4 جانوروں کا تذکرہ رب کائنات نے فرمایا۔ ایک تو بھیڑ کا تذکرہ فرمایا، بکری کا تذکرہ فرمایا، ابل یعنی اونٹ کا تذکرہ فرمایا، بقر یعنی گائے کا تذکرہ فرمایا، اور آگے فرمایا ثمانیۃ ازواج یعنی جوڑوں کے لحاظ سے ان کو 8 کہا۔ تو جب پتہ چل گیا کہ یہ جو ہیں وہ 4 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی کرنا جائز ہے، اب ان پوری امت مسلمہ کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ ان 4 میں سے چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو تو ان کی کوئی بھی قسم ہو اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ مثلا دیکھیے بھیڑ کی نسل میں دمبا آتا ہے۔ اب دمبا جو ہے وہ شکل کے لحاظ سے بھی مختلف ہے بھیڑ سے اور نام کے لحاظ سے بھی مختلف ہے، لیکن اس کے باوجود دمبے کی قربانی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھیڑ کی نسل میں سے ہے۔ اسی طرح مختلف ملکوں میں بھیڑ کی مختلف نسلیں ہیں، مختلف شکلیں ہیں، تو اس صورت میں بھیڑ کی جو بھی نسل ہوگی اس کی قربانی جائز ہے۔ تو جب بھیڑ کی جو نسل ہوگی اس کی قربانی جائز ہے تو گائے کی بھی جو نسل ہوگی اس کی بھی قربانی جائز ہوئی۔ اس کی مثال کیسے دیتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مفسرین اکرام، محدثین اکرام اور جو اہل لغت ہیں انہوں نے اس کے معنی بیان کیے ہیں، اور جب معنی بیان کیے ہیں تو انہوں نے بالکل یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ در حقیقت بھینس بھی گائے کی ایک قسم میں سے ایک قسم ہے۔ سب سے پہلی بات تفسیر ابن ابی حاتم اٹھا کے دیکھیے، آپ لکھتے ہیں الجاموس والبختی من الازواج الثمانیتی، فرماتے ہیں کہ بھینس گائے کی ایک قسم ہے، جس طرح بختی اونٹ جو ہے وہ بھی اونٹ کی ایک قسم میں سے ہے۔ تو جب وہ اونٹ کی ایک قسم میں سے ہے تو اسی طرح جو ہے وہ بھینس بھی گائے کی ایک قسم میں سے ایک قسم ہے۔ اور اسی طرح مشہور اپنا ادب عربی کے مشہور امام ابو منصور محمد بن احمد ازہری آپ فرماتے ہیں وَإِجْنَاسُ الْبَقَرِ مِنْهَا الْجَوَامِيسُ وَاحِدُهَا جَامُوسٌ وَهِيَ مِنْ أَنْبَلِهَا وَأَكْرَمِهَا وَأَكْثَرِهَا الْبَانًا وَأَعْظَمِهَا أَجْسَامًا۔ آپ لکھتے ہیں کہ گائے کی نسلوں میں سے جوامیس بھینسیں ہیں اور اس کی واحد جاموس یعنی بھینس آتی ہے، اور یہ گائے کی بہترین اور عمدہ ترین قسم ہے، بہترین اور عمدہ ترین قسم ہے، اور یہ گائے کی سب اقسام میں سے دودھ دینے والی، زیادہ دودھ دینے والی ہے، اور جسمانی اعتبار سے جو ہے وہ گائے سے بڑی ہے۔ تو یہ بات پتہ چلی ابو منصور محمد بن احمد ازہری آپ کے قول کے مطابق جو ہے وہ بھینس گائے کی ایک قسم میں سے ایک قسم ہے۔ اور اسی طرح علامہ ابو الحسن علی بن اسماعیل المحکم والمحیط الاعظم میں لکھتے ہیں والجاموس نوع من البقر، آپ فرماتے ہیں کہ کائنات والو بھینس گائے کی ایک نسل میں سے ہے، ایک قسم ہے۔ اور اسی طرح مشہور فقیہ محدث عبداللہ بن احمد بن محمد آپ لکھتے ہیں کہ والجوامیس نوع من البقر والبخاتی نوع من الابل، کہتے ہیں کہ بھینس جو ہے وہ گائے کی نسل میں سے ایک نسل ہے، جس طرح بختی جو ہے وہ اونٹ کی نسل میں سے ایک جو ہے وہ جانور ہے، اسی طرح گائے بھی بھینس کی نسل میں سے ایک جانور ہے۔ اور اسی طرح آگے چلیے شارح صحیح مسلم حافظ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ابو اسحاق شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی تشریح کرتے ہوئے، تعلیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ قال الازہری انواع البقر منها الجوامیس وہی انبل البقر، کہتے ہیں کہ ازہری کہتے ہیں کہ بھینس گائے کی ایک نوع ہے اور یہ گائے کی تمام نسلوں میں سے عمدہ ترین نسل ہے۔ اور ابن منظور افریقی آپ لسان العرب میں بہت مشہور و معروف کتاب لغت کی لسان العرب، اس میں آپ فرماتی ہیں والجاموس نوع من البقر، فرماتی ہیں کہ بھینس جو ہے وہ گائے کی نوع میں سے ایک نوع ہے، قسم میں سے ایک قسم ہے۔ اور علامہ ابو العباس احمد بن محمد علی حموی
المصباح المنیر فی غریب شرح الکبیر میں لکھتے ہیں کہ الجاموس نوع من البقر، کہتے ہیں کہ گائے کی قسم میں سے بھینس بھی ایک قسم ہے۔ اور اسی طرح علامہ زبیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تاج العروس میں لکھتے ہیں الجاموس نوع من البقر، کہتے ہیں کہ یہ بھی تاج العروس بھی بہت مشہور و معروف کتاب ہے لغت کے اعتبار سے، تو اس میں بھی آپ علامہ زبیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا، فرماتے ہیں کہ یہ گائے کی قسم میں سے ایک قسم ہے بھینس۔ اور اسی طرح المعجم الوسیط جلد نمبر 1 میں لکھا کہ الجاموس حیوان اہلی من جنس البقر، کہتے ہیں کہ یہ بھی بھینس جو ہے وہ گائے کے خاندان میں سے ایک جانور ہے۔ اسی طرح لغت عربی کے امام ابو منصور محمد بن احمد ازہری آپ لکھتے ہیں وجناس البقر من الجواميس واحدها جاموس وهي من انبرها واكرمها واكثرها البانا واعظمها اجساما، کہتے ہیں کہ گائے کی نسلوں میں سے بھینس جو ہے یہ بھی ایک نسل ہے اور اس کی واحد جاموس آتی ہے، اور یہ گائے کی بہترین اور عمدہ ترین قسم ہے، گائے کی بہترین اور عمدہ ترین قسم ہے، اور یہ گائے کی سب اقسام میں سے زیادہ دودھ دینے والی اور جسمانی اعتبار سے بہت بڑی ہے۔ اور کتاب الاجماع ابن منذر آپ نے لکھا آخری بات، آپ کہتے ہیں کہ وَأَجْمِعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُكْمَ الْجَوَابِيسِ حُكْمَ الْبَقْرِ، کہتے ہیں کہ اس بات پر اجماع ہے کہ بھینس کا حکم گائے والا ہی ہے۔ تو ان تمام شواہد اور تمام ثبوتوں اور تمام دلائل اور تمام اہل لغات اور محدثین اور مفسرین اکرام کے اقوال سے یہ بات واضح ہو گئی کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھینس گائے کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔